آج ہم ایک آپ کہہ لیں بہت اہم اور کافی پیچیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایڈولف ہٹلر اقتدار تک کیسے پہنچا؟ جی بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک تاریخی ڈاکیومنٹری کا متن ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے اہم نکال کر سمجھیں کہ آخر 20ویں صدی کے شروع میں جرمنی میں کیا چل رہا تھا اور وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس سب کی راہ ہموار کی۔ تو آج کا مقصد کیا ہے؟ ہٹلر کی ابتدائی زندگی، پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی کے حالات اور نازی پارٹی کے وہ شروع کے دن۔ جی، ان سب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ ایک بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ بھائی صرف 11 سال، اتنے کم عرصے میں ایک شکست خوردہ قوم ایک شخص کے پیچھے کیسے چل پڑی؟ یہ واقعی حیران کن لگتا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلی جنگ عظیم سے پہلے کا جرمنی وہ کیسا تھا؟ دیکھیں، 19ویں صدی کے آخر تک جرمنی یورپ کی ایک بڑی طاقت بن چکا تھا، کافی خوشحال، ترقی یافتہ ملک تھا۔ لیکن نظام تھوڑا یوں سمجھیں دوہرا تھا۔ ایک طرف تو بادشاہت تھی، ہوہنزولرن خاندان کی حکومت، جو کافی فوجی انداز کی تھی۔ جی بہت زیادہ فوجی ریاست تھی، اور دوسری طرف ایک پارلیمنٹ بھی تھی جس کے اختیارات محدود تھے مگر آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ تو ان کے عزائم کیا تھے اس وقت؟ عزائم بہت بڑے تھے، وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ اچھا، خاص طور پر برطانیہ سے ایک مقابلہ سا تھا، کچھ حسد بھی تھا، ظاہر ہے برطانوی سلطنت بہت بڑی تھی، جی، اور کچھ جرمن تکبر بھی۔ اور ان کے جو توسیع پسندانہ عزائم تھے وہ یورپ کے لیے خطرہ بن رہے تھے، یہ کئی مورخین کا ماننا ہے۔ پھر آ گئی پہلی جنگ عظیم۔ جرمن عوام کو تو میرا خیال ہے یہی بتایا گیا تھا نا کہ جیت پکی ہے۔ بالکل، پروپیگنڈا بہت مضبوط تھا، فتح کا یقین دلایا گیا تھا۔ تو جب شکست ہوئی، وہ ایک شدید صدمہ ہوگا، پھر بہت بڑا صدمہ، کیونکہ عوام ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ شکست غیر متوقع تھی اور بہت ذلت آمیز محسوس ہوئی۔ اور اس کے اوپر پھر ورسائے کا معاہدہ آ گیا۔ جی، اس نے تو جیسے جلتی پر تیل ڈالا۔ اس کی شرائط بہت سخت تھیں۔ کیا تھی وہ خاص شرائط؟ ایک تو وہ آرٹیکل 231 جس میں جنگ کی ساری ذمہ داری جرمنی پر ڈال دی گئی، یہ بہت بڑا دھچکا تھا۔ پھر علاقے چھن گئے، بہت بھاری تاوان عائد کر دیا گیا، اور فوج کو صرف 1 لاکھ تک محدود کر دیا گیا۔ 1 لاکھ؟ یہ تو بہت کم ہے۔ جی، اور اس میں بھی صرف فوجی نہیں بلکہ کلرک، باورچی سب شامل تھے، تو لڑاکا فوجی تو بہت ہی کم رہ گئے۔ جرمنی جیسے فوجی تاریخ والے ملک کے لیے یہ ناقابل یقین بے عزتی تھی۔ تو عوام کا رد عمل؟ ظاہر ہے غصہ تو ہوگا، لیکن یہ جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے، یہ کیا تھی؟ شدید غم و غصہ تھا، اور یہ ڈولچ-ٹوس لیگنڈا یا پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا نظریہ یہ پھیلایا گیا کہ فوج تو ہاری ہی نہیں میدان میں، اچھا، بلکہ اسے گھر بیٹھے سیاستدانوں نے، خاص طور پر سوشلسٹوں، مارکسسٹوں اور یہودیوں نے دھوکہ دیا۔ کہا گیا کہ انہوں نے ملک کو اندر سے کمزور کیا۔ تو کیا سب لوگ یہ مان گئے تھے؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ نظریہ زیادہ تر دائیں بازو کے جو شدت پسند حلقے تھے نا، ان میں مقبول ہوا۔ اچھا، عوام کی اکثریت کم از کم شروع میں اس پہ یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ ایک آسان وضاحت تھی شکست کی، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا تھا نا، صحیح، جو بعد میں بہت خطرناک ثابت ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا جرمنی کا ماحول۔ اب اس ماحول میں ہٹلر کیسے ابھرا؟ اس کی شروعات کیسی تھی؟ آسٹریا میں پیدا ہوا تھا نا؟ جی، ایڈولف ہٹلر 1889 میں آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک چھوٹا سرکاری ملازم تھا۔ اور گھر کا ماحول؟ باپ کافی سخت مزاج تھا، ماں بہت زیادہ آپ کہہ لیں حفاظت کرنے والی تھی۔ بچپن کچھ ناخوشگوار گزرا، کچھ بہن بھائیوں کی موت بھی ہوئی بچپن میں۔ بظاہر تو ایک عام سی پرورش لگتی ہے، لیکن ہٹلر نے بعد میں اپنی کہانی کو کافی ڈرامائی رنگ دیا۔ اور پڑھائی لکھائی؟ کیا وہ ذہین تھا؟ ذہین تو شاید تھا، لیکن پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا، توجہ کی کمی تھی۔ قاعدہ تعلیم نہیں، بس خود سے ہی پڑھتا رہتا تھا۔ پھر وہ وینا چلا گیا آرٹسٹ بننے کے لیے 1907 میں۔ جی، اس کا خواب تھا آرٹسٹ بننا،
لیکن وینا کی جو مشہور اکیڈمی آف فائن آرٹس تھی اس نے اسے 2 بار مسترد کر دیا۔ اوہ، یہ تو بڑا دھچکا ہوگا۔ بالکل۔ اس کے بعد اس نے وینا میں کافی وقت گزارا، کیفے وغیرہ میں بیٹھتا، لوگوں کی باتیں سنتا، مختلف نظریات جذب کرتا رہا۔ بعد میں اس نے اپنی کتاب مائن کیمپ میں لکھا بھی کہ یہیں اس کے خیالات کی گرینائٹ بنیادیں رکھی گئی۔ وہ کہتا تھا کہ بڑا مشکل وقت گزارا۔ دعویٰ تو یہی کرتا تھا کہ بہت غریبی میں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے ماں کی طرف سے کچھ نہ کچھ پیسے ملتے رہتے تھے۔ اور وینا میں تو اس وقت سام دشمنی یعنی اینٹی سیمیٹزم بھی بہت تھی، کیا وہیں سے اس کے خیالات بنے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ وینا میں واقعی اس وقت شدید سام دشمنی تھی۔ بہت سے سیاستدان، پبلشرز یہودیوں کے خلاف بہت کچھ لکھ اور بول رہے تھے۔ تو کیا ہٹلر وہیں سے متاثر ہوا؟ دیکھیں، یہ کہنا مشکل ہے کہ شروع سے وہ کتنا متاثر ہوا۔ متن بھی یہی کہتا ہے کہ ثبوت کم ہے، بلکہ کچھ شواہد ایسے بھی ہیں کہ اس کے شروع کے کچھ تعلقات یہودیوں سے مثبت بھی تھے، جیسے وہ ڈاکٹر جس نے اس کی ماں کا علاج کیا تھا، یا ایک آرٹ ڈیلر تھا جو اس کی پینٹنگز بیچتا تھا۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، تو یہ تصویر اتنی سیدھی نہیں ہے کہ وہ وینا گیا اور فوراً یہودی مخالف بن گیا۔ تو پھر وہ میونخ کیوں چلا گیا 1913 میں؟ وہ خود کو نسلی طور پر جرمن سمجھتا تھا، آسٹرین نہیں۔ اسے آسٹریا ہنگری کی جو سلطنت تھی نا، وہ پسند نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سی قومیتیں تھیں، ہنگامہ رہتا تھا، پارلیمنٹ میں لڑائی جھگڑا، اسے یہ سب پسند نہیں تھا۔ یہیں سے اسے پارلیمانی جمہوریت سے ایک قسم کی نفرت سی ہو گئی، اور وہ ایک مضبوط واحد لیڈر والی حکومت کو پسند کرنے لگا۔ جرمنی اسے زیادہ منظم لگا۔ اپنی شناخت کے قریب۔ بالکل۔ اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ وہ تو آسٹرین شہری تھا، جرمن فوج میں کیسے چلا گیا؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ وہ آسٹریا کی لازمی فوجی بھرتی سے تو بچ نکلا تھا، لیکن جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس نے خود جا کر جرمن فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ رضاکارانہ طور پر؟ جی، رضاکارانہ طور پر۔ جنگ نے جیسے اسے ایک مقصد دے دیا، ایک شناخت دے دی۔ وہ آدمی جو پہلے بے مقصد سا لگتا تھا، اب ایک بڑے مقصد کا حصہ بن گیا۔ جنگ میں کیسی کارکردگی رہی اس کی؟ کچھ تفاصیل ہیں متن میں۔ وہ بٹالین رنر تھا، مطلب پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والا۔ یہ تو خطرناک کام ہوتا ہے۔ جی بالکل، وہ ایک اچھا سپاہی سمجھا جاتا تھا، نظم و ضبط کا پابند تھا۔ اسے NCO یعنی نان کمیشنڈ آفیسر بھی بنایا گیا، اور آئرن کراس بھی ملے، 2nd کلاس بھی اور 1st کلاس بھی۔ اور متن میں یہ حیران کن بات لکھی ہے کہ 1st کلاس آئرن کراس کی سفارش ایک یہودی افسر نے کی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بعد کے حالات کو دیکھتے ہوئے بہت عجیب لگتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت شاید حالات کتنے مختلف تھے۔ اگرچہ ہٹلر نے بعد میں اپنی جنگی بہادری کے قصے کچھ بڑھا چڑھا کر بھی سنائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ خطرے میں رہا اور 1918 میں گیس حملے میں زخمی بھی ہوا۔ لیکن اس سے افسر کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ بات واضح نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید اس میں وہ قائدانہ صلاحیتیں نہیں سمجھی گئی۔ اس کے جو ساتھی فوجی تھے وہ اسے تھوڑا الگ تھلگ رہنے والا، کچھ عجیب سا سمجھتے تھے۔ اچھا۔ وہ بعد میں اسی جنگ کے تجربے کو، وہ اتحاد، وہ بھائی چارہ، قومی یکجہتی، اسے ایک رومانوی شکل دے کر پیش کرے گا۔ تو جنگ ختم ہوئی، جرمنی ہار بھی گیا، وائمر ریپبلک بن گئی 1919 میں، اور پھر آیا وہ معاشی بحران، خاص طور پر وہ ہائپر انفلیشن والی بات۔ جی، وہ تو تباہ کن تھی۔ اس کا عام آدمی پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ کیا وہ کہانیاں سچ ہیں کہ لوگ ٹھیلوں پر نوٹ بھر کر سودا لینے جاتے تھے؟ ہائپر انفلیشن کا مطلب تھا کہ پیسے کی قدر ہی ختم ہو گئی۔ صبح جو چیز 1 مارک کی تھی، شام کو وہ ہزاروں کی ہو جاتی تھی۔ لوگوں کی زندگیوں بھر کی بچتیں وہ راتوں رات صفر ہو گئیں۔ او خدا۔ اور ہاں، وہ کہانیاں بڑی حد تک درست ہیں کہ لوگ ٹرالیوں میں نوٹ بھر کر لے جاتے تھے، یا سردیوں میں نوٹ جلا کر ہاتھ سینکتے تھے کیونکہ وہ لکڑی سے سستے تھے۔ اس نے جرمن متوسط طبقے کو بالکل تباہ کر دیا۔ معاشرے میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ تو اس تباہی کو روکا کیسے گیا؟ متن میں ڈاز پلان کا ذکر ہے۔ 1923 تک حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ امریکہ کو مداخلت کرنی پڑی۔ 1924 میں آیا ڈاز پلان۔ یہ ایک امریکی بینکر تھے، چارلز ڈاز، ان کا منصوبہ تھا۔ کیا تھا اس میں؟
اس کے تحت امریکہ نے جرمنی کو بڑے قرضے دیے تاکہ وہ تاوان بھی ادا کر سکے اور اپنی معیشت کو بھی دوبارہ کھڑا کر سکے۔ اس سے جرمن کرنسی مستحکم ہوئی اور اگلے کچھ سالوں کے لیے معیشت میں کچھ بہتری آئی۔ تو یہ اہم بات ہے کہ امریکی پیسے سے معیشت تھوڑی بہتر ہوئی، جس سے نازیوں جیسی انتہا پسند جماعتوں کی مقبولیت کم ہوئی ہوگی۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاشی حالات کا ان کے عروج میں کتنا اہم کردار تھا۔ یہ دور سنہری 20 کی دہائی کہلاتا ہے، جب جرمنی میں ثقافتی اور معاشی طور پر کچھ بحالی نظر آئی۔ اچھا، اس دوران ہٹلر کیا کر رہا تھا؟ جنگ کے بعد وہ فوج میں ہی رہا؟ جی، وہ فوج میں ہی رہا۔ اسے فوج کا وہ نظم و ضبط پسند تھا۔ فوج نے اسے کچھ سیاسی تعلیمی کورسز میں بھیجا۔ تعلیمی کورسز؟ کہنے کو تعلیمی تھے، مگر اصل میں وہ دائیں بازو کا پروپیگنڈا تھا۔ وہیں اس کی تقریر کی صلاحیتیں سامنے آئیں۔ وہ نہ صرف نظریات کو جذب کر رہا تھا، بلکہ انہیں بڑے پرجوش انداز میں پیش کرنا بھی سیکھ رہا تھا۔ اور وہیں سے اس کا رابطہ جرمن ورکرز پارٹی DAP سے ہوا۔ ہاں، فوج نے ہی اسے بھیجا تھا۔ میونچ کی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، جرمن ورکرز پارٹی۔ اس کی میٹنگ میں یوں سمجھیں جاسوسی کرنے۔ اچھا۔ یہ پارٹی اینٹن ڈریکسلر نے 1919 میں بنائی تھی۔ شدید قوم پرست، نسل پرست اور یہودی مخالف۔ ہٹلر وہاں گیا، کسی بحث میں حصہ لیا اور ڈریکسلر اس کی تقریر سے بہت متاثر ہوا۔ اور ہٹلر پارٹی میں شامل ہو گیا؟ جی، جلد ہی شامل ہو گیا اور اپنی تقریری صلاحیت کی وجہ سے تیزی سے اہم ہوتا گیا۔ تو یہ DAP سے NSDAP یعنی نازی پارٹی کیسے بنی؟ اور ہٹلر لیڈر کیسے بن گیا؟ ہٹلر نے پہلے پارٹی کے پروپیگنڈا کا شعبہ سنبھالا، پھر 1920 میں اس نے پارٹی کا نام بدلوایا، نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی NSDAP۔ نیشنل سوشلسٹ؟ یہ نام تو کچھ کنفیوزنگ ہے۔ جی، نیشنل سوشلسٹ نام رکھنے کا مقصد مزدور طبقے کو بھی اپنی طرف کھینچنا تھا، حالانکہ ان کے نظریات سوشلسٹ بالکل نہیں تھے۔ پھر 1921 میں اس نے پارٹی کی قیادت پر دباؤ ڈالا اور خود کو پارٹی کا مطلق العنان لیڈر یعنی فیورر بنوا لیا۔ اور اس کے گرد لوگ بھی جمع ہونے شروع ہو گئے۔ متن میں کچھ نام ہیں: ہیس، گورنگ، ہملر، بورمن، گوئبلز۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب مختلف پس منظر سے آئے تھے، لیکن ان میں کچھ چیزیں مشترک تھیں۔ مثلاً روڈولف ہیس، وہ تو بالکل ہٹلر کا دیوانہ تھا، ایک مایوس قوم پرست۔ ہرمن گورنگ جنگ کا ہیرو تھا، پائلٹ، لیکن شکست سے سخت ناراض۔ استاد لگتا تھا، لیکن اندر سے شدید نسل پرست اور یہودی مخالف تھا۔ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکا تھا، اس کی مایوسی بھی تھی۔ مارٹن بورمن بڑا چالاک، سازشی قسم کا آدمی، اور جوزف گوئبلز PhD تھا، ذہین لیکن ایک عجیب شخصیت، پروپیگنڈا کا ماہر۔ تو ان سب میں مشترک کیا تھا؟ مشترک تھا شکست کا غصہ، جرمنی کی کھوئی ہوئی عظمت واپس لانے کی خواہش، یہودیوں اور کمیونسٹوں سے نفرت، اور وہ سب ہٹلر کو ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھتے تھے جو باہر سے آیا ہے اور جرمنی کو بچائے گا، ایک نجات دہندہ۔ لیکن کیا واقعی نازی پارٹی اس وقت کوئی بڑی طاقت تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہٹلر اور اس کے ساتھی خود کو بہت اہم سمجھتے ہوں گے، لیکن 1923 تک بھی وہ بیویریا، جو جرمنی کا ایک صوبہ ہے، اس سے باہر زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے تھے۔ میونخ میں ہی اور بھی کئی دائیں بازو کے گروہ تھے جو شاید ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ تو پھر یہ بیئر ہال پچ کیا تھا؟ کیا یہ اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش تھی؟ ہاں، یہ ایک کوشش تھی، لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ ہٹلر شاید موسولینی کے مارچ آن روم سے متاثر ہوا تھا، جو 1922 میں ہوا تھا۔ اچھا۔ حالانکہ وہ اسے غلط سمجھا تھا۔ موسولینی نے بغاوت نہیں کی تھی، اسے قانونی طور پر وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ ہٹلر نے سوچا وہ بھی کچھ ایسا ہی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ نومبر 1923 میں جب وہ ہائپر انفلیشن عروج پر تھی، اس نے میونک کے ایک بڑے بیئر ہال پر دھاوا بول دیا جہاں بویریا کی حکومت کے بڑے لوگ جمع تھے۔ اس نے وہاں قومی انقلاب کا اعلان کر دیا۔ لیکن اگلے دن جب انہوں نے شہر میں مارچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں روک دیا، گولیاں چلیں، کچھ لوگ مارے گئے اور یہ ساری بغاوت ناکام ہو گئی۔ فوج اور جو پرانی اشرافیہ تھی انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ تو یہ تو ناکامی تھی، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا نازیوں کو؟ حیرت انگیز طور پر ہاں۔ ناکامی کے باوجود اس پچ نے نازیوں کو پورے جرمنی میں مشہور کر دیا۔
ہٹلر ایک دم قومی سطح پر پہچانا جانے لگا، کچھ لوگوں کے لیے ہیرو بن گیا۔ اچھا، جو لوگ مارے گئے وہ شہید کہلائے۔ وہ جو خون آلود جھنڈا تھا نا، بلوٹ فانے، وہ نازیوں کے لیے ایک مقدس چیز بن گیا۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ان کے پروپیگنڈا اور وہ جو بڑی بڑی نیورمبرگ ریلیاں ہوتی تھیں ان میں خوب استعمال ہوئیں۔ اسی دوران سواستیکا کا نشان بھی سامنے آیا۔ متن کہتا ہے ہٹلر نے اسے خود ڈیزائن کیا تھا۔ سواستیکا تو ایک بہت پرانا نشان ہے، پوری دنیا میں ملتا ہے۔ جرمنی میں جو دائیں بازو کے قوم پرست گروہ تھے انہوں نے اسے 19ویں صدی میں ہی آریائی نسل کی علامت کے طور پر اپنا لیا تھا۔ تو ہٹلر نے کیا کیا؟ ہٹلر نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسے حتمی شکل دی ہے، اسے تھوڑا گھمایا تاکہ وہ حرکت کرتا ہوا لگے، اسے سفید دائرے میں کالے رنگ میں رکھا اور پیچھے سرخ رنگ استعمال کیا جو پرانی جرمن سلطنت کے جھنڈے کے رنگ تھے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور اور پہچانا جانے والا نشان بن گیا۔ پچ کے بعد ہٹلر گرفتار ہو گیا، مقدمہ چلا، پھر کیا ہوا؟ مقدمے کو ہٹلر نے بڑی چالاکی سے اپنے خیالات پھیلانے کا ایک سٹیج بنا لیا۔ جج بھی اس کے ہمدرد نکلے۔ ہمدرد؟ جی، اسے غداری جیسے سنگین جرم میں صرف 5 سال قید کی سزا ملی جو بہت کم تھی، اور اس میں سے بھی اس نے 1 سال سے بھی کم وقت لینزبرگ جیل میں گزارا۔ وہاں اسے کافی وقت ملا سوچنے کا، لکھنے پڑھنے کا۔ اور وہیں اس نے مائن کیمپ لکھی۔ جی ہاں، اپنے ساتھی روڈولف ہیس کی مدد سے۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، بہت لمبا سا۔ پبلشر نے اسے بدل کر مائن کیمپ یعنی میری جدوجہد کر دیا۔ کیا ہے اس کتاب میں؟ یہ کوئی منظم سیاسی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہٹلر کے اپنے جذباتی خیالات ہیں۔ نسل پرستانہ نظریات، یہودیوں اور کمیونزم سے شدید نفرت اور پروپیگنڈا کیسے کیا جائے اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ کیا یہ بہت مشہور ہوئی؟ شروع میں تو کوئی خاص بیسٹ سیلر نہیں تھی، لیکن بعد میں جب پارٹی طاقت میں آئی تو ہر رکن کے لیے اسے خریدنا تقریباً لازمی کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل میں ہی اسے یہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہی وہ شخص ہے جو جرمنی کو بچائے گا۔ جیل سے نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ اس پر تو تقریر کرنے پر پابندی تھی۔ ہاں، پابندی تھی۔ اس وجہ سے پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے میں کچھ مشکل ضرور ہوئی، لیکن ہٹلر نے اس پابندی کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یہ دکھایا کہ دیکھو، وائمر حکومت مجھے سچ بولنے سے روک رہی ہے۔ اچھا، پروپیگنڈا کا ایک اور حربہ۔ بالکل۔ یہ پابندی کب ختم ہوئی؟ 1927 میں یہ پابندی نرم ہوئی اور پھر پوری طرح ختم ہو گئی۔ ہٹلر پھر سے جلسوں میں تقریریں کرنے لگا۔ متن کہتا ہے کہ اس کی تقریریں ایسی ہوتی تھی کہ لوگ بالکل مسحور ہو جاتے تھے۔ جیسے آج کل پاپ سٹارز کا اثر ہوتا ہے؟ کچھ ویسا ہی، لوگ کھچے چلے آتے تھے۔ اس کی وجہ سے 1920 کی دہائی کے آخر میں نازیوں کو کچھ انتخابی کامیابیاں بھی ملیں۔ لیکن آپ نے پہلے کہا تھا کہ 1920 کی دہائی کے وسط میں جرمنی میں حالات بہتر ہو رہے تھے۔ وہ سنہری 20 کی دہائی؟ تو کیا نازی پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ایسا لگ رہا تھا۔ وہ جو ڈاز پلان تھا اس کی وجہ سے معیشت بہتر تھی، بے روزگاری کم تھی، لوگ زیادہ پرامید تھے۔ تو انتہا پسندوں کی ضرورت کم ہو گئی ہوگی؟ جی، انتہا پسند جماعتوں کی کشش کم ہو رہی تھی۔ نازی پارٹی علاقائی انتخابات میں بہت ہی کم ووٹ لے رہی تھی۔ یہ بالکل ممکن تھا کہ وہ بس تاریخ کا ایک چھوٹا سا باب بن کر رہ جاتی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ فیصلہ کن موڑ کون سا تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ وہ تھا 1929 کا وال سٹریٹ کریش اور اس کے بعد آنے والی عظیم کے ساتھ بازاری یعنی گریٹ ڈپریشن۔ امریکہ کا بحران؟ جی، لیکن اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جرمنی جو امریکی قرضوں پر بہت زیادہ انحصار کر رہا تھا وہ خاص طور پر بری طرح متاثر ہوا۔ ایک مشہور کہاوت تھی اس وقت کہ جب امریکہ کو چھینک آتی ہے تو جرمنی کو نیمونیا ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر کتنا شدید تھا جرمنی پر؟ تباہ کن۔ امریکی قرضے آنا بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہونے لگیں، بے روزگاری آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ 1932 تک کہا جاتا ہے کہ تقریباً 70 لاکھ جرمن بے روزگار تھے، یعنی ہر 3 میں سے 1 کام کرنے والا بے روزگار تھا۔ 70 لاکھ؟ جی، لوگوں میں شدید مایوسی، غصہ اور مستقبل کا خوف پھیل گیا۔ اور یہی وہ ماحول تھا جس کی نازیوں کو ضرورت تھی؟ بالکل۔ یہ معاشی تباہی نازیوں کے لیے ایک سنہری موقع ثابت ہوئی۔ اب لوگ مایوسی میں ان کے انتہا پسندانہ نعروں، ان کے آسان حلوں کو سننے کے لیے تیار تھے جنہیں وہ پہلے شاید نظر انداز کر رہے تھے۔
तो हिटलर और नाजी पार्टी ने इस मायूसी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। जी, उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। तो अगर हम खुलासा करें, हमने देखा कि कैसे पहली जंग अजीम की शिकस्त, फिर वर्साए मुआहदे की वो सख्त शराइत, और फिर वो माशी उतार चढ़ाव, ख़ास तौर पर हाइपर इन्फ्लेशन और फिर अजीम कसादबाजी, इन सब ने मिलकर जर्मनी में एक ऐसी ज़मीन तैयार की जहां हिटलर जैसा शख्स और नाजी पार्टी जैसे नज़रियात जड़ पकड़ सकें। जी हाँ, स्टेज बिल्कुल तैयार हो चुका था। माशी बहरान ने हिटलर को वो आवाम फराहम कर दिए जो उसके पैगाम को सुनने और शायद कबूल करने के लिए बेचैन थे। अगला मरहला था इस मौके से फ़ायदा उठाकर इक़्तिदार तक पहुंचना। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है। इस सारे अमल में हिटलर की अपनी शख्सियत, उसकी वो तकरीर का जादू, उसके इक़दामात, उनका कितना किरदार था, और कितना किरदार उन हालात का था जिनमें जर्मनी उस वक्त फंसा हुआ था। ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या अगर हालात इतने ख़राब ना होते, या अगर कोई और लीडर होता, तो क्या तारीख मुख्तलिफ हो सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गौर व फिक्र के लिए छोड़ जाता है।